یہ کون ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سرکاری گاڑیاں پرائیویٹ استعمال ہو رہی ہیں اپنے ذاتی استعمال میں. بچوں کو سیر سپاٹی کروائی جا رہے ہیں اور اسلام آباد میں موسم انجوائے کروایا جا رہا ہے سرکاری پیٹرول پہ اور سرکاری گاڑیوں میں. اور پھر کہتے ہیں کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے. وہ پچھلی حکومتیں کر گئی ہیں اور عوام 2 کپ چائے پینا چھوڑ دے کیونکہ ہم نے معیشت مضبوط کرنی ہے. اور یہ جو ذاتی استعمال کر رہے ہیں گاڑیوں کا، یہ ان کی معیشت کی تباہی کی ذمہ دار قطعاً نہیں ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ ان کی اللہ کرے ان کی عقل ٹھکانے آئے تھوڑی سی. لگتا تو مشکل ہے کیونکہ چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے، ان کی وہ والی مثال ہے. یہ جدی پشتی چور ہیں تو یہ ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنا کہ یہ عوام کا پیسہ آ رہا ہے یا عوام کس مشکل میں ہے. 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں لوگ. اور مجھے انتہائی دکھ ہوا پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک جگہ ایک خاتون نے اپنی بیٹی کو لے کے اور اس نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا کہ بیٹی برائے فروخت. عوام اس حد تک پہنچ گئی ہے اور ملک کے حالات کس قدر خراب ہیں اور ان کی پبلک جو پرائیویٹ ششکیں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. اور عوام اس قدر بے حس اور سنگ دل ہو چکے ہیں، یا شاید رانا ثناء اللہ نے ان کو اس قدر ڈرا دیا ہے کہ وہ اب بولتے ہی نہیں. جن کو 150 روپے پیٹرول بہت مہنگا لگتا تھا، اب 300 پہ بھی وہ خوش ہیں. پیٹرول پہ نہ بولیں لیکن کم از کم جو آپ کے ٹیکس کے اوپر اور آپ کے پیسے کے اوپر ناجائز عیاشیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بولیں. اور جو ایکسٹرا مراحت دی گئی ہیں اشرافیہ کو، اس کے لیے کم از کم بولنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. اپنے لیے نہ صحیح، آپ کو اگر اچھی زندگی آپ کی گزر رہی ہے تو اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کے ذمہ دار سب یہی ڈرامے ہیں. سب ہمارے ٹیکس کے اوپر جو ان کی ذاتی ان کو مراحت دی گئی ہیں ناجائز، ان کی بجلیاں فری، ان کے پیٹرول فری، ان کی گاڑیاں فری، یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے. اور ملک کو معیشت کو تباہ کرنے والے صرف یہی لوگ ہیں، یہی 2 خاندان ہیں جنہوں نے ان کو تباہ کیا ہوا ہے ملک کو.